آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار رائے اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ یہ پیغام دو ٹوک ہے، مگر سوال ہے کہ آرمی چیف کا یہ پیغام کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو سیاست کو اداروں تک لے آئے ہیں یا کسی اور کے لیے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں جناب جاوید فاروقی صاحب کو تکلیف دی ہے، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف صحافی جناب قیوم صدیقی صاحب۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں قیوم صدیقی صاحب سے ایک آدھ بات کر لوں۔ قیوم صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ عموماً کم ہی اپنے چینل کے علاوہ کہیں اور نظر آتے ہیں، تو میں آپ کا پرسنلی بڑا تھینک فل ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آرمی چیف صاحب نے جو گفتگو کی ہے، یہ کسی سیاسی گروہ کی طرف اشارہ ہے یا یہ پبلک ایٹ لارج کی طرف اشارہ ہے یا پھر کسی اور کی طرف ہے؟ کہ وہ جو یعنی آئین میں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو آرٹیکل 19 ہے وہ کیا حدود و قیود اس نے عائد کی ہوئی ہیں؟ جی بہت شکریہ عمران شفقت صاحب۔ یہ تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑی ہی اچھی بات ہے کہ مسلح افواج کے چیف جو ہیں وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، اور آئین کے اندر جو لمٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ آئین کے حوالے سے مسلح افواج کی طرف سے ایسا بیان آنا، تو اس کا مطلب ہے کہ آئین ایک مقدم دستاویز ہے جس کی کانسٹیٹیوشنل لمٹ کے اندر رہ کے ہی پاکستان آرم فورسز جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ اب دیکھا اگر جائے اس حوالے سے تو آرٹیکل 19 اور پھر اس کے بعد جو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے اور وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے۔ اب سبجیکٹ ٹو لا کا مطلب ہے کہ اس قانون کے اندر کیا قدغن ہے جہاں پہ جا کے آپ کی جو ہے وہ ناک ختم ہوتی ہے اور دوسرے کی آزادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو لیکن یہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ کس معاملے کے اوپر کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ جو آئین کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے اور آئینی حدود و قیود کے تعین کے حوالے سے جو آئین ہے ہمارا آئین پاکستان، وہ ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے اس پر بیس کرتا ہے، جس میں عدلیہ نے آئین کی تشریح کرنی ہے، ایگزیکٹو نے عمل کرنا ہے اور لیجسلیشن نے وہ قانون بنانا ہے۔ اب بالکل آئین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آئین کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ وہ تو عدلیہ کا ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ آئینی حدود و قیود کی بات کر رہے ہیں اور یہ کرنی بھی چاہیے ان کو، لیکن وہ آئین کو انٹرپریٹیشن کا اختیار جو ہے وہ مسلح افواج کا نہیں ہے، وہ عدلیہ کا ہے۔ صحیح۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں کی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2000 جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا یا اس سے پہلے جو ہے اس کے بعد سے مسلسل جو مسلح افواج ہیں یا اس کے ذیلی ادارے ہیں ان کے حوالے سے تنقید اور اس کے اوپر بہت زیادہ تصاویر لگا کے اور اس طرح کی ایک فیک نیوز جو ہے وہ اس کا ایک واویلا ہے۔ جی۔ لیکن یہ بھی دیکھا ہے ہم نے کہ بہت ذمہ دار ادارے جیسے عدلیہ ہے، عدلیہ کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ساری اب 6 ججز کا جو خط ہے اس کے اندر مداخلت کا جو الزام لگایا گیا ہے، تو مداخلت کا الزام جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو دفاعی سلامتی سے متعلق یا قومی سلامتی سے متعلق جو ادارے ہیں ان کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ جی۔ تو آپ اس کو جو ہے وہ کسی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن بات ایک یہی ہے کہ آپ کا آئین ہی یہ آزادی دیتا ہے کہ جب کوئی قانون توڑے گا، مثلا اگر آرم فورسز کے لوگ جو ہیں وہ کسی قانون کو توڑیں گے تو وہ ایک کرمنل ایکٹ کے اندر آ جائیں گے، اور کرمنل ایکٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں آپ کے کسی کرمنل ایکٹ کے اندر انوالو ہوں گے تو وہاں پر کرٹیسزم بھی ہوگا، خبر بھی آئے گی اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے آئینی رول کے اندر رہتے ہیں اور تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر کسی فرد کا کوئی ایکٹ ہے
اس پر قانون کا اطلاق ہوتا ہے تو ادارے کو نشانہ بنانا یا ایک فرد کے خلاف پروسیڈ کرنا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اگر ایک فرد کے خلاف پروسیڈ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ادارے کے اوپر پھر تنقید جو ہے وہ نہیں بنتی۔ تو ہماری جو ہسٹری ہے وہ ہم افراد کو بعض اوقات بچاتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور ادارے پھر تنقید کی زد میں آ جاتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو الزام 6 ججوں نے اپنے خط کے ذریعے لگایا ہے، اگر وہ قانون کے اوپر عمل کر لیتے، کسی فرد کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیتے، توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیتے، تو یہ جو ادارے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں بادی نظر میں، یہ شاید اس سے بچت ہو سکتی تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بہت آپ نے ایک بڑی آئیڈیل قسم کی سچویشن کی ہے نا۔ آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لنک کرتی ہیں۔ جی مثلا فرض کریں، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک شاید میجر جنرل تھے جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا، اور آئی بی نے جو ہے وہ ان کو ٹریک کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ شاید قومی سلامتی کے برخلاف جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو تھے۔ جی تو اسی طرح سے اگر کوئی ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کی یا قومی سلامتی کے حوالے سے ایکٹیو ہے یا کرائم کمٹ کرتا ہے، تو وہ کس امیونٹی کا حقدار ہے؟ احتساب اگر ادارے خود اپنے لوگوں کا کرنے لگیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ واضح طور کے اوپر بیان آنا چاہیے تھا۔ ایک یہ ویگ ہے کہ آرٹیکل 19 جو ہے وہ اس کے اندر دوسرے یا مسلح افواج کی کیا حدود و قیود ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اچھی بات بھی ہوتی کہ وہاں پہ کہا جاتا کہ بھئی اداروں کے درمیان کوئی مداخلت یا کسی دوسرے ادارے کے اندر ہم مداخلت نہیں کر رہے ہیں یا نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ پاکستان کی مسلح افواج کے ادارے کے اندر کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح سے مسلح افواج کی جو ہے دیگر جو سویلین یا آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے اندر مداخلت کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اور اگر کوئی مداخلت کرے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس شکایت آئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر دیکھیں اب جو ہے وہ ایک 199 کی بار بھی ہے، تو آپ کے پاس اگر شکایت آئے گی، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے 209 کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہے، اب یہ جنرل فیض حمید کا بھی ہم نے دیکھا جن کے خلاف ٹاپ سٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ اس نے انگلف کیا۔ اب وزارت دفاع جو ہے اور پھر اس کے بعد اب ایک میجر جنرل کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ دوسری طرف ہم عدلیہ میں دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو جج صاحبان تھے جن کے اوپر کرپشن کرپٹ پریکٹسز کے الزام تھے، عدلیہ نے ان کا احتساب شروع کیا۔ ادھر فوج جو ہے اگر اس کے اہلکار یا ادارے کسی انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں تو اس قانون کے تحت ان کا احتساب بھی شروع کر دیا گیا، تو یہ خود احتسابی کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے اس سے بہت بہتر ماحول ہوگا اور پاکستان یہ آگے بڑھے گا۔